نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام مسلمان روانہ ہو جائیں، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت روانہ ہوتی تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے تاکہ وہ گناہوں سے بچتے۔ سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کا شان نزول میں عرض کر دوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ عرب کے قبائل میں سے ہر قبیلے میں سے مسلمانوں کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسائل دینیہ اور احکام شرعیہ سیکھتی تھی، اور ان کو پیش آمدہ مسائل میں جس شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوتی وہ آپ سے رہنمائی حاصل کرتی۔ پھر جب وہ قوم اپنے قبیلے میں واپس جاتی تو ان کو نماز، زکوٰۃ، اسلام کے دیگر احکام کی تعلیم دیتی اور اسلام کی تبلیغ کرتی اور اللہ کے عذاب سے ڈراتی، اور یہ کہتی کہ جو اسلام لے آیا وہ ہم میں سے ہے، حتیٰ کہ ایک شخص اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاتا۔ اس کو امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کی 6 جلد کے اندر نقل کیا ہے۔ اقسام میں اگر علم کو، یہ بنیادی اور تمہیدی گفتگو سماعت فرما لیں کہ اقسام کے لحاظ سے اگر علم کو ہم تقسیم کریں تو 2 اس کی موٹی قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک ہے فرض عین، دوسرا ہے فرض کفایہ۔ علم کی کتنی قسمیں جی؟ 2 قسمیں، پہلی فرض عین اور دوسری فرض کفایہ۔ شریعت مطہرہ کے مطابق بعض علوم حاصل کرنا بعض صورتوں میں ہر مسلمان پر فرض ہے، اور بعض علوم صرف کچھ افراد حاصل کریں۔ اب فرض عین یا یوں کہہ لیں ذاتی فرض، ذاتی طور پر ہر ایک شخص کے اوپر جو علم فرض ہے حاصل کرنا، وہ کون کون سے؟ پہلی نمبر پر توحید، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید، دوسری رسالت، تیسری آخرت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ علوم، ٹھیک ہے جی، دینی بنیادیات میں یہ علوم ہر ایک شخص کے اوپر سیکھنا سمجھنا فرض عین ہے۔ اخلاقیات کے باب کے اندر ایمان، اخلاص، صدق، عدل، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور دیگر حقوق کا سیکھنا اخلاقیات کے باب میں ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اسلام نے مسلمان کو کھلا ہوا سانڈ نہیں چھوڑ دیا۔ معاشرے کے اندر آپ نے کس طرح بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے، جاگنا ہے، رہنا ہے، گفتگو کرنی ہے، معاملات کرنے، یہ ہر ایک باب میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی۔ پھر عملی زندگی کے ضروری مسائل جو ہر ایک مسلمان کے اوپر سیکھنا فرض عین ہے، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، ان کے بنیادی مسائل سیکھنا ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض عین ہے۔ یہ ہو گیا جی فرض عین کا باب۔ اب آ جاتا ہے دوسرا باب، اور دوسرا باب کون سا ہے جی؟ فرض کفایہ۔ دوسرا باب کون سا ہے؟ فرض کفایہ، اجتماعی فرض کہہ لے۔ وہ علوم اگرچہ کچھ لوگ سیکھ لیں تو باقیوں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ سیکھے تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ امت مسلمہ کے اندر چند ایسے افراد ہونے چاہیے جو ان علوم کو جو فرض کفایہ ہیں وہ سیکھیں
تو سب کا ذمہ اتر گیا، اور اگر کسی نے بھی نہیں سیکھا تو سارے گناہ گار ہوں۔ ان میں سب سے پہلے جو باب آتا ہے وہ شرعی علوم کا باب آتا ہے، مثلا قرآن پاک اور تفسیر قرآن، یہ کفایہ علوم میں ہیں، یعنی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کو قرآن بھی صحیح آنا چاہیے، قرآن کی تفسیر بھی آنی چاہیے، جن کو حدیث پاک بھی آنی چاہیے، جن کو فقہ بھی آنی چاہیے، اصول فقہ بھی آنا چاہیے، علم الفرائض یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے، وراثت کے علوم بھی آنے چاہیے۔ یہ فرض کفایہ میں سے وہ خاص جماعت جس کو ہم سادہ لفظوں میں کہہ لیں علماء کے لیے ضروری ہے کہ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم الفرائض یعنی وراثت کے، اور پھر لسانی علوم کے اندر عربی گرامر، بلاغت، صرف، نحو یہ سیکھا جائے تاکہ قرآن اور حدیث کو سمجھا جا سکے۔ دیکھیں نا جی، آج ہر ایک بندہ کیا کہتا ہے جی، آپ خود ہی قرآن پڑھ کے نا جی خود ہی سمجھو۔ بھائی ٹھیک ہے، سمجھو بالکل، یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ سارے اصول سیکھیں، بلاغت سیکھیں، گرامر سیکھیں، آپ نحو سیکھیں، صرف سیکھیں۔ جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے اس کا نتیجہ اخذ کر سکیں؟ بعض مرتبہ ایسا سامنا کرنا پڑتا ہے آیات مقدسات کا کہ اگر ہم ان کا ڈائریکٹ اسی طرح جس طرح وہ لفظ موجود ہے اس لفظ کا بعین ہی اسی طرح ترجمہ کریں تو کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی گستاخی ہو جاتی، اور کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر شان رسالت میں گستاخی ہو جاتی۔ تو لہٰذا پھر یہ علوم آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر طبعی اور عقلی علوم میں طب ہے، ریاضی ہے، فلکیات ہے، انجینئرنگ ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، بشرطیہ کہ معاشرے کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ سماجی علوم کے اندر معاشیات ہے، سیاسیات ہے، نفسیات ہے، بحیثیت اجتماعی ضرورت۔ اور اگر کسی معاشرے میں کوئی مخصوص علم مثلا طب یا انجینئرنگ بالکل نہ پائے جائے تو اب یہ اس کا سیکھنا فرض کفایہ ہو جائے گا، ٹھیک ہوگا جی۔ پھر یاد رکھیے اس باب کے اندر بعض علوم ایسے ہیں جن کا سیکھنا حرام ہے، بعض علوم ایسے ہیں جن کا سیکھنا حرام ہے، جادو کا سیکھنا ہے، کالا علم سیکھنا ہے، سحر، یہ سارے علوم جو ہے نا جی جو شیطانیت کی طرف لے جائیں وہ سیکھنا حرام ہے، وہ بالکل نہیں سیکھے جائیں گے۔ اب اگر یہ علوم جو فرض کفایہ ہیں یہ علوم سکھائے جائیں تو سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا کہ آپ کس کو سکھا رہے ہیں۔ اہل بندے کو سکھانا یہ سب سے زیادہ اہم ترین جو ہے ذمہ داری ہے۔ اگر آپ وہ بندہ جو نسلی نہیں ہے، جو خاندانی نہیں ہے، جو للہیت کی طرف جس کی توجہ نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین متین کی تمام تر حدود اور ان کے قوانین کی پاسداری اور حیا نہیں کرتا، آپ ان کو یہ سارے علوم سکھائیں گے تو پھر گویا اسی طرح ہوگا جس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، اور نااہل کو علم سکھانا ایسا ہے جیسا خنزیروں کو جوہر اور موتی اور سونے کے ہار ڈال دیے جائیں۔ سور کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دیں، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ اب یہ جو اس ٹائم یہ پاکستان کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں جی، یہ پاکستان کے اوپر جو انڈیا نے دراندازی کی ہے تو یہ کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ چاہ بیچنا لینے تو تسی وزیر اعظم بناتے، چاہ بیچنا نے انہوں گانا پینی چاہیے دیا سن، جتیاں پینی چاہیے دیا سن، تو جتیاں کھا، تو پانڈے دو، جھوٹے پانڈے دو، تیرا کام وہ ہے صفائیاں کر۔ اس کو کہاں پہ آپ نے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا، ملک کا مالک و مختار بنا دیا، چوڑے کو
بے نسل آدمی کو جیسے ہی وہ اہل نہیں تھا. اقتدار، بادشاہت ایک ذمہ داری ہے، خاندانی آدمی کے لیے ہونی چاہیے، پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے. جاہل آدمی، ایک چائے بیچنے والا کتنا پڑھا لکھا ہوگا؟ ہاں جی، اس کو جب حاکم بنایا تو اب آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر اب تک 90,000 مسلمان شہید ہو چکا ہے. 90,000، اور سینکڑوں کی تعداد میں یہ چند ایام کے اندر مسلمان بچے، بچیاں، خواتین، مرد شہید ہو چکے ہیں. اور ہر صبح کیا شام کیا، ہاں جی ایک نااہل آدمی آ گیا نا، ہاں جی بے نسل آدمی آ گیا، ہاں جی اس کو اختیار دیا تو وہ کیا معاملہ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. اگرچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنی پاکستانی افواج پر، الحمدللہ ہمیں فخر ہے ہماری قیادت پر، پڑھی لکھی قیادت ہے، خاندانی لوگ ہیں، انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا ہے، ہاں جی، اور جیسا ان کا حق بنتا تھا ان کے منہ پہ اسی طرح تھپڑ مارا ہے. اور پھر پوری دنیا باں باں کر رہی ہے کہ نہیں اب کر رہی ہیں؟ سیز فائر کرو، سیز فائر کرو، سیز فائر، او بخش دو، بخش دو، بخش دو. یہ بے نسلے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ نااہلوں کو کوئی چیز مل جائے، اقتدار مل جائے، علم مل جائے، ہاں جی، تو پھر وہ اپنی اوقات سے باہر چلے جاتے ہیں. ان کی جو اوقات ہے ان کو وہیں پر رکھنا چاہیے. میرے مالک نے علم ایک خزانہ، ایک ہار، ایک لاجواب، وہ جو ہے نا جی یہ موتیوں اور جواہرات سے بھی قیمتی چیز ہے. یہ خاص لوگوں کے لیے، خاص علوم خاص لوگوں کے لیے ہے، عام علوم عام لوگوں کے لیے ہے، عام چیزوں کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہ پاک کلام سے جو ہمیں آج رہنمائی مل رہی ہے، اس لحاظ سے آپ جناب کے فرامین سے ہمیں جو یہ رہنمائیاں مل رہی ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ معاشرے کے اندر ایک بیلنس برقرار رہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن و حدیث سمجھ کر اس پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہم